بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت خوبصورت نعتیہ ربائی لکھی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت شیخ نے ربائی سن کر فرمایا کہ خسرو، ربائی تو بہت خوب ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ، اس کا جواب نہیں۔ اگلے دن حضرت امیر خسرو نے پہلے سے زیادہ محنت سے بہت اچھی ربائی لکھی اور اپنے پیر و مرشد کو سنائی، تو شیخ نے سن کر فرمایا کہ خسرو، ربائی تو بہت اچھی لکھی ہے، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ امیر خسرو نے کئی بار محنت کی، لیکن شیخ ہر مرتبہ یہی فرماتے کہ خسرو، ربائی خوب ہے، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ ایک دن امیر خسرو نے عرض کی، یا سیدی یا شیخ، سعدی نے بھی نعتیہ ربائی لکھی اور میں نے بھی کئی بار بہت محنت کر کے، کوشش کر کے نعت لکھی، اور میں کئی دن سے نعت لکھ کر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہر بار مجھے یہی فرماتے ہیں کہ سعدی کی ربائی کا جواب نہیں، ایسا کیوں ہے؟ پیر و مرشد نے جواب دیا، اچھا تم جاننا چاہتے ہو تو آج رات کے وقت آنا۔ چنانچہ امیر خسرو آدھی رات کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو مرشد کو وظائف میں مشغول پایا۔ شیخ نے فرمایا، خسرو آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، آنکھیں بند کر کے بیٹھو اور دیکھو۔ مرشد کی توجہ ہوئی تو امیر خسرو نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا ہے، صحابہ کرام اور ہزاروں اولیاء کرام موجود ہیں۔ شیخ سعدی بھی دربار میں موجود ہیں اور باادب ہو کر پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی پھر پڑھو۔ سعدی کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربائی ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی پھر سے پڑھو۔ وہ پھر پڑھنے لگ جاتے۔ یہ دیکھ کر امیر خسرو نے عرض کیا، یا سیدی، لکھتا تو میں بھی خوب ہوں، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں، اور واقعی اس ربائی کا کوئی جواب نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سعدی نے اس ربائی کے پہلے 3 مصرے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ لکھ لیے تو چوتھا مصرع موضوع نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سعدی یہ کیوں نہیں کہتے، صلو علیہ وآلہ۔ تفسیر ربائی اسی طریقے سے ہے اور آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی محبت کی بات ہے کہ آپ ایک کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھیں، محبت میں لکھیں، اور آگے کا آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اب آگے کیا لکھا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو پسند فرمائیں اور اس کلام کو مکمل فرما دیں، تو پھر وہ کیوں قبول و مقبول نہ ہوگی۔ اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار یہ کلمات سنے جانا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس لیے وہ اسے سننا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ امتی کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بننا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی اور خوش ہوں، اور بس ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جس سے ہمارے آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہو جائیں، ہمارے کام کو پسند فرما لیں۔ تو بس درود شریف پڑھیے، کہ درود شریف پڑھنا آپ کو اس بارگاہ تک پہنچا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بارگاہ میں قبول و مقبول ہو گئے تو آپ کے دونوں جہاں پار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھتے جائیے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی درود پاک ہمارا اس بارگاہ تک ہمیں پہنچا دے، کبھی کوئی درود پاک ہمارا اللہ کی نگاہ میں ہمیں معتبر کر دے، کبھی شاید کوئی محبت سے پڑھا ہوا درود پاک قبول و مقبول ہو جائے، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے گی۔ بس محبت سے دل لگا کر پڑھیے، پڑھتے جائیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، دعوت دینا قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔